آقا فرماتے ایک شخص انتقال کر گیا. توجہ ہے آپ کی پیچھے والے؟ توجہ ہے؟ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، عذاب قبر میں مبتلا، دن رات عذاب الہی سے اس کا جسم جھلسایا جا رہا ہے، تڑپ رہا ہے. اس حدیث پاک کو دو طرح سے پیش کیا گیا ہے، روایتیں دو طرح کی آئی. ایک کہ وہ شخص میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس نے زندگی تمام گناہ کیے ہوں گے، ساری زندگی اس نے خطا پہ خطا، لغزشوں پہ لغزشیں، اس کی زندگی گناہوں کے ڈیرے پہ گزری ہوئی ہوگی. وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ایک طرف اس کے گناہ ہوں گے اور دوسری طرف اس کی نیکیوں کا ایک بڑا ڈھیر لگا ہوا ہوگا. اللہ ارشاد فرمائے گا، دیکھ تیری اتنی نیکیاں ہیں، جب میں نے تجھے اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عطا کر دیا، تو جنتی ہے. رب کی بارگاہ سے جنت کا مجدہ لینے کے بعد جانے لگے گا کہ اچانک اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا، مالک میں تو تیری نافرمانی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، خطائیں کرتا تھا، لغزشیں کرتا تھا، میری زندگی تو تیری نافرمانیوں میں گزری ہے. میں نے تو کبھی نمازوں کی پیروی نہیں کی، میں نے تو کبھی مسجد میں جھاڑو نہیں دیا، میں نے تو کبھی تلاوت کلام مجید نہیں کی، میں تو کبھی تیرے دین کی پیروی کرنے والا نہ رہا. لیکن ربانا یہ سامنے میرے گناہوں کا ڈھیر جو دکھتا ہے وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے پاپ کے اڈے ہیں، پاپ کے ڈھیرے ہیں. لیکن پروردگار یہ نیکیوں کا انبار نظر آتا ہے، یہ کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، ہاں بندے تو میرا گنہگار تھا، تو خطا کار تھا، تو لغزشوں کے ڈیروں پہ اپنی زندگی کے شب و روز گزارا کرتا تھا. تیری صبح گناہوں میں گزرتی تھی، تیری شام گناہوں کے اڈے پہ گزرتی تھی. لیکن جس وقت تو انتقال کر گیا تو تو نے اپنی بیوی کی گود میں ایک بچے کو چھوڑا تھا. توجہ رکھیں گے، تو نے اپنی بیوی کے گود میں ایک بچے کو چھوڑا تھا. تو انتقال کر گیا، تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھے عذاب دیا گیا، تیرے خطاؤں کی وجہ سے تجھ پر عذاب مسلط کیا گیا، تیری لغزشوں کی وجہ سے تجھ پر عذاب الہی کے فرشتے تجھ پر مسلط کر دیے گئے. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوا، ماں نے اپنی گود میں اس کی پرورش کی. بچہ جیسے ہی بڑا ہوا، جب بولنے کے لائق ہوا، تیری ماں نے، تیری بیوی نے تیرے بچے کو اٹھا کر مکتب میں پہنچایا، ایک استاد کے سامنے زانوے دب طے کرنے کا موقع دیا. اور جب پہلی بار اس کے استاد نے اس بچے کے سامنے کہا، بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس نے اپنی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے رب ہونے کے باوجود اس بات پر حیا آ گئی کہ کسی کی اولاد مجھے رحمان اور رحیم کہے اور اس کا باپ جہنم کی نظر آئے. پہلی بار تیرے بیٹے نے رحمان کہا، میں نے تیری زندگی کے سارے عذاب کو معاف فرما دیا، تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اس نے رحمان پڑھا، تیرے گناہ مٹ گئے، اس نے رحیم پڑھا، تیرے گناہ مٹ گئے. پھر وہ بچہ اپنے استاد کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کرتا چلا گیا. اس نے قرآن کی تلاوتوں کو سیکھا. تلاوت کلام مجید کرنے کے بعد جیسے جیسے وہ اپنی زبان سے میرا نام لیتا تھا، میں تیرے عذاب کو تو پہلے مٹا چکا تھا، تیری نیکیاں بڑھتی جاتی تھی. وہ پڑھتا جاتا تھا، نیکیاں اس کو بھی ملتی تھی، نیکیاں تجھ کو بھی ملتی تھی. وہ تلاوت کرتا جاتا تھا، نیکیاں اس کو بھی ملتی تھی، نیکیاں تجھے بھی ملتی تھی. اور آج جو تیری نگاہوں کے سامنے نیکیوں کا اتنا بڑا انبار نظر آتا ہے، یہ تیری اپنی کمائی ہوئی دولت نہیں، تیرے بچے کی زبان سے میرے ناموں کی تلاوت ہے کہ اس تلاوت کے صدقے میں تو آج جنت کا رستہ طے کر رہا ہے. اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیں. آقا کریم علیہ السلام کے عشق اور ان کی محبت میں مچلنے والے سنی مسلمانوں، نعرہ تکبیر و رسالت اپنی جگہ، لیکن دل کو قرآن کریم کی تلاوت کا مدینہ بنائے. دل کو قرآن کریم کی تلاوت کا مدینہ بنائے. جب تک کہ سینے میں قرآن کی تلاوت کا نور ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حافظ قرآن کا مرتبہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور کی سیڑھی عطا فرمائے گا. پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. تم الحمد سے شروع کرو، ناس پہ ختم ہو. جہاں تک تم پڑھ پاؤ گے، جہاں تک تم
تک پڑھ پاؤ گے جہاں تک تم پڑھ پاؤ گے رب کائنات وعدہ فرماتا ہے کہ اس نور کی سڑیوں سے تمہارے مرتبے بلند سے بلند ہوتے چلے جائے. ہم قرآن کریم کی تلاوت والے بنیں گے نا انشاءاللہ. بلند آواز سے بولیں بنیں گے نا انشاءاللہ. بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں پڑھنا تو آتا نہیں, ہم کیسے پڑھیں گے. بعض لوگ سوچتے ہوں گے کیسے پڑھیں گے. موبائل چلانا نہیں آتا تھا لیکن سیکھ گئے. بینک میں جانا نہیں آتا تھا لیکن بینک میں جا کر بڑے سے بڑے اپنے اکاؤنٹس کو ڈیل کر لیتے ہیں. جو نہیں آتا تھا وہ سیکھ گئے, اور جسے آنا چاہیے تھا وہ نہیں سیکھا تو اب سیکھنے کی کوشش کریں. آپ تلاوت کرنے کا ذوق پیدا تو کریں, رب کریم کی مدد شامل حال ہوتی. اور آخری بات کہہ کر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تلاوت کرنا نہیں آتا, ہم تلاوت کیسے کریں گے. بادشاہ اورنگزیب علیہ الرحمت والرضوان, ان کے بچے حافظ قرآن بنے. اورنگزیب بادشاہ کے بچے حافظ قرآن بنے. جب حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد وہ اپنے والد کے پاس آئے تو والد نے کہا بادشاہ اورنگزیب نے کہ جاؤ اپنے دادا کو سلام کر کے آؤ, ان سے دعائیں لے کے آؤ. ان کے دادا کون, اس وقت کا جو لقب ان کا صاحب عالم شاہ جہاں. بولا کہ جاؤ جا کر ان سے دعائیں لے کے آؤ, سلام کر کے آؤ. یہ دونوں بچے گئے, جا کر اپنے دادا حضور کے سامنے سلام کیا. اب دادا جان السلام علیکم. دادا جان نے سلام کا جواب دیا, پھر پوچھا کہ آج عید کا دن ہے کیا. یہ بچے غیر معمولی سلام کرنے آئے, روز ملتے تھے سلام نہیں کرتے تھے, لیکن آج سلام کرنے کی وجہ کیا ہے. پوچھا کہ سلام کیوں کرتے ہو, تو کہا آج ہم نے حفظ مکمل کر دیا, کیا اور چھڑک دیا. جاؤ تم حافظ قرآن بنے تو اس کا فائدہ مجھے کیا ملنے والا, مجھے اس کا فائدہ کیا ملنے والا. اس کا فائدہ تو تمہارے باپ کو ملے گا کہ کل اللہ تبارک و تعالی نور کا تاج ان کے سروں پہ رکھے گا, جس کی روشنی سے اس وقت میدان محشر جگمگ جگمگ نظر آئے گا, جس کی روشنی کے سامنے چاند و سورج کی روشنی مدھم پڑتی نظر آئے گی. تم ان کے بیٹے ہو, تمہارے بابا کو اس کا فائدہ ملے گا, مجھے کیا ملے گا. یہ بچے دوڑے دوڑے اپنے باپ کے پاس گئے, کہا ابا حضور دادا نے تو جھڑک دیا ہے, ڈانٹ دیا. پوچھا کیا معاملہ ہے, تو کہا کہ دادا نے یہ کہا کہ اس حفظ قرآن کا فائدہ مجھے کیا ملنے والا ہے, تیرے باپ کو ملنے والا. خوشی تو تب ہوتی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنتا, پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عزتوں کی مسندیں عطا کی جاتی. تو جیسے ہی بادشاہ اورنگزیب نے فرمایا تو فوراً اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹو جاؤ میرے داداؤ اپنے دادا کو یہ خوشخبری سنا دو کہ آج آپ کے پوتے حافظ قرآن بنے ہیں, لیکن آپ کے جملوں کو سننے کے بعد اب آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی حفظ قرآن کرے گا. اور تاریخ دان لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ جملہ کہے ہوئے 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ 6 مہینے میں بادشاہ اورنگزیب نے اللہ کا پورا کلام اپنے سینے میں محفوظ فرما دیا. سینے میں حفظ قرآن کا تاج سجا دیا, حافظ قرآن بن گئے. کتنے سال, کتنی عمر میں, اتنی عمر پا لینے کے بعد 6 مہینے میں حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی. اور دور نہ جاؤ, دور نہ جاؤ, آپ سرکار تاج الشریعہ کا نام جانتے ہیں نا. بلند آواز سے, بلند آواز سے, بلند آواز سے بولے نا سبحان اللہ. ایک عاشق صادق جس نے اپنی پوری زندگی تقوی میں گزار کر دنیا والوں کو پیغام دیا کہ سب کے تیور تو بدل سکتے ہیں, بریلویوں کا تیور نہیں بدل سکتا ہے. تاج الشریعہ کے بارے میں پتہ کرو, سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان حافظ قرآن نہ تھے. انہوں نے مدرسے میں ثانوی ادب طے کر کے حفظ قرآن نہیں کیا تھا. آنکھوں کی روشنی کم پڑ گئی تھی, سفر پہ سفر کر رہے تھے, تبلیغ دین میں اپنی زندگی کو مصروف ترین کر دیا تھا. لیکن حفظ قرآن کی للک ایسی ہوئی کہ انہوں نے اس عمر میں بھی اللہ کے کلام کو سینے میں محفوظ فرمایا. اور انتقال سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حافظ قرآن کا مجد عطا فرمایا. اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم مدرسہ نور الانوار کے بچوں کو اس سینوں میں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے, ان کی زندگی کو نورانی بنا دے, ان کے آنے والی نسلوں کو پروردگار عالم تلاوت کلام مجید کا ذوق و شوق عطا فرمائے. آج اس خوبصورت اجلاس کے ماتحت آپ سے یہ کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں